وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بگردابی بلا افتاد کشتی ضعیفہ دل شکستہ رات و کشتی واقع خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدنا سہل لنا اشکالنا۔ یا خدا بحر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بحر خدا امداد کن۔ یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رقا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ بارگاہ رسالت میں درود شریف کی نظریں پیش کر لیجیے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا نبی اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات، رب کریم کا بے پناہ شکر و احسان کہ آج پروردگار نے ہمیں اپنے بیت اللہ شریف میں حاضری کا موقع بھی عطا فرمایا، لب کشائی کا موقع بھی عطا فرمایا۔ آج کی اس محفل کا تعلق جو بالکل کعبۃ اللہ کے قرب میں حرم شریف میں منعقد کی گئی ہے، ایک ایسی زبردست ذات سے ہے جن کا نام اور جن کی ذات کسی تعارف اور انٹروڈکشن کی محتاج نہیں ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد آفاق صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس محفل کی نسبت مفتی صاحب قبلہ علیہ رحمہ کی جانب اس لیے ہے چونکہ جیسا کہ ہمارے حضرت علامہ مولانا محمد شاہد رضا صاحب قبلہ نے فرمایا کہ آج حضرت کا چہلم کی بھی تاریخ ہے حضرت کی، اور انہی کی ایصال ثواب اور ان کے چہلم کی فاتحہ کے طور پہ حرم کعبہ میں اس لوکیشن پر محفل کو منعقد کیا گیا، اس مکہ ٹاور کے اندر۔ سبحان اللہ کہ ہماری دائیں طرف قبلہ ہے، کعبۃ اللہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہ جب نظر اٹھائیں کعبۃ اللہ کو دیکھیں بالکل مطاف کے قریب میں۔ اللہ کا کتنا بڑا شکر و احسان کہ پروردگار نے اپنے گھر میں بلا کے اور پھر ہمیں یہاں لب کشائی کا موقع بھی عطا فرمایا۔ میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ بڑی خوبصورت نعت پاک کو حضرت نے پڑھا، بہت شاندار کلام پڑھا، بڑی عمدہ لاجواب تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید زور بیانی عطا فرمائے اور آواز میں چاشنی عطا فرمائے۔ دو تین شعر سے ایسا گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اور ایک حدیث پاک اس کے بعد پیش کرتا ہوں۔ مشہور کلام ہے، کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ شہ مدینہ کا فرمان ٹل نہیں سکتا، شہ مدینہ کا فرمان ٹل نہیں سکتا، اور یقین جانو کہ قرآن بدل نہیں سکتا۔ شہ مدینہ کا فرمان ٹل نہیں سکتا، یقین جانو کہ قرآن بدل نہیں سکتا۔ انہی کے نور کا مہتاب ہے محتاج، انہی کے نور کا مہتاب ہے محتاج، نہ مسکرائیں تو یہ دیپ جل نہیں سکتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور تم آج ان پہ ہنسو کل مگر قیامت میں، تم آج ان پہ ہنسو کل مگر قیامت میں، بغیر ان کے کوئی کام چل نہیں سکتا۔ تم آج ان پہ ہنسو کل مگر قیامت میں، بغیر ان کے کوئی کام چل نہیں سکتا۔ اور جو گر گیا ہے نگاہ کرم سے حضرت کی، جو گر گیا ہے نگاہ کرم سے حضرت کی، کبھی وہ روض جزا تک سنبھل نہیں سکتا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں کئی مقامات پر موت کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے۔ لمبی چوڑی گفتگو نہیں، چند منٹوں میں گھنٹوں کا کام ہے۔ اللہ پاک نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی خطبے کے بعد
کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہے گی تو رب کی ذات باقی رہے گی۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ فرماتا ہے موت تمہیں تلاش کر لے گی چاہے تم مضبوط اور بلند قلعوں پر کیوں نہ پہنچ جاؤ۔ علامہ شاہی صاحب تشریف رکھتے ہیں، آپ پوچھیے گا اس میں بروج کا لفظ آیا ہے، اور بروج کا ایک معنی حاجی صاحب بلندی کا ہوتا ہے۔ بادشاہ لوگ قلعوں پر، اونچائی پر، پر اپنے محل بناتے تھے، اور آپ بھی اس وقت 60ویں فلور پر بیٹھے ہیں، اسی سے اندازہ کر لیجئے گا۔ تو قرآن عظیم نے کہا کہ تم کتنی ہی بلندی پر پہنچ جاؤ، کتنی مضبوط قلعے بنا لو، مگر موت تمہیں وہاں بھی تلاش کر لے گی۔ تو اگرچہ ہم چند لوگ بیٹھے ہیں، مگر ایک علمی نکتہ سنیے گا بات، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ دیکھیے بولنا تو کچھ اور چاہتا تھا، مگر حضرت نے جب فرمایا تو موضوع کچھ اور بنا، اور بننا بھی چاہیے، ورنہ ایک شعر جب میں نے سنا اعلیٰ حضرت کے کلام پر تو اس پر بولنا چاہ رہا تھا۔ سنیے، قرآن عظیم کا جب یہ فرمان ہے کہ موت تلاش کر لے گی، اب آپ تفسیر پڑھیں گے جب اٹھا کے، اور آپ نے سنا ہوگا تو تفسیر کے الفاظ ایسا یہ ہیں کہ موت تمہیں شکنجے میں لے لے گی، موت تمہیں جکڑ لے گی، موت تمہیں پکڑ لے گی، مختلف الفاظ اس میں جتنے ہو سکتے ہیں سب، ہاں سب ہیں۔ تو اب میں یہ جو جملے بول کے بتا رہا ہوں یہ الفاظ اس لیے کہ اس کے اندر سے کریم نکل کے آئے گی، اور اس کے اندر سے جب نچوڑ نکل کے آئے گا تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دیکھیے یہ جو کہا کہ موت پکڑ لے گی، گرفت میں لے لے گی، جکڑ لے گی، تمہیں تلاش کر لے گی، یہ جملے بڑے اصل میں ڈراؤنے نظر آتے ہیں، ہے نا؟ ان جملوں میں جلال ہے، ان جملوں میں ہیبت ہے، ان جملوں میں خوف ہے کہ موت پکڑ لے گی، گرفت میں لے لے گی، اور حقیقت بھی ہے یہ۔ کبھی آج تک موت کے فرشتے نے کسی سے پوچھا کہ حضرت میں آ جاؤں؟ کبھی نہیں۔ کسی حاجی صاحب سے کہا کہ حاجی صاحب آؤں کہ نہیں آؤں؟ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو چوراہے پر گرا دیتا ہے، ریلوے ٹریک کے نیچے لٹا دیتا ہے۔ تو یعنی کہ اب اندازہ کیجئے کہ جب عام لوگوں کی موت کا تذکرہ رب کریم نے فرمایا تو پھر ارشاد ان لفظوں میں فرمایا کہ موت تمہیں تلاش کر لے گی چاہے تم کہیں بھی پہنچ جاؤ۔ پھر تفسیر میں اس کو ایکسپلین کیا گیا اور اس کی وضاحت کی گئی کہ موت جکڑ لے گی، گرفت میں لے لے گی، یہ عام لوگوں کی موت کا معاملہ ہے۔ اب یہی موت جب نبی کے پاس آئے گی تو پھر کمال دیکھیا، بڑی بات۔ اب یہی موت کا فرشتہ جب نبی کے پاس آئے گا حضرت، تو اب قرآن کی بولی سنیے آپ، ابھی تو کیا بولی تھی کہ پکڑ لے گی، جکڑ لے گی، گرفت میں لے لے گی، ہے نا؟ مگر یہی موت کا فرشتہ جب انبیاء کرام کے پاس آتا ہے تو ایک ریفرنس پیش کر دوں وقت کی قلت کے پیش نظر، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، قرآن عظیم میں رب کا ارشاد ہے کہ جب موت کا فرشتہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ حَضَرَ یعقوب الموت، حاضر ہوا موت کا فرشتہ کس کے پاس؟ حضرت یعقوب کے پاس۔ اچھا ابھی تو قرآن نے کہا تھا کہ وہ گرفت میں لے لے گا، پکڑ لے گا، جکڑ لے، اب کیا کہہ رہا اللہ پاک، کیا فرما رہا؟ حاضر ہوا موت کا فرشتہ۔ ایک دم انداز چینج ہوا، کلام چینج ہوا، ٹون چینج ہوا، الفاظ چینج ہوئے، ایک دم اسٹیٹس چینج ہوا، معیار چینج ہوا، اور ایک دم گرفت سے اور پھر حاضری پر۔ یہی سے پتہ چلتا ہے کہ عام آدمی کی موت کچھ اور ہوتی ہے اور خاص آدمی کی موت کچھ اور ہوتی ہے۔ اب اس پر میں حدیث کوٹ کرتا ہوں، حضرت ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی رحمت نے ارشاد فرمایا کہ موت کا فرشتہ جب نبی کی بارگاہ میں آتا ہے تو براہ راست روح قبض نہیں کرتا، بلکہ ادب سے سر جھکا کے کھڑا ہو کے کہتا ہے بین الموت والحیات، آپ حکم فرمائیں ابھی زندہ رہنا پسند کریں گے یا میرے ساتھ جانا پسند کریں گے، زندگی پسند کریں گے یا موت پسند کریں گے۔ اب اگر اس کا میں ریفرنس اور دوں تو حضرت موسیٰ کا واقعہ کبھی تسلی سے پڑھ لیجئے گا، تماشا مارا تھا تو یہی تو کہا تھا کہ آپ کی روح قبض کرنے آیا، آپ کا موڈ خراب ہوا، ایک تماشا مارا، اور موت کا فرشتہ چونکہ اس وقت انسانی شکل میں آتے تھے آپ، جب گئے پلٹ کے اور عرض کی مولا تو نے کس بندے کے پاس بھیجا، وہ تو جانے ہی نہیں چاہتا، مرنے ہی نہیں چاہتا، موت چاہتا ہی نہیں۔ اللہ پاک نے یہی ارشاد فرمایا ہوگا کہ اے حضرت ملک الموت سے فرمایا ہوگا کہ تم نے جا کر کے ڈائریکٹ بولا کہ میں تمہاری روح قبض کرنے آیا، ادب سیکھو ادب، چونکہ یہ تو کلیم تھا جس نے تماشا مارا ہے، یہ وارننگ ہے اس لیے کہ پیچھے سے میرا حبیب آنے والا ہے۔ تم نے براہ راست کیسے کہہ دیا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں، روح قبض کرنے آیا ہوں؟ کہا پھر جائیے۔ اچھا دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا تماشا لگا تو آپ حضرت سے پوچھیے گا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ کی آنکھ نکل کے باہر آتی فرشتے کی،
اب یہ ایک نقطہ بتاؤں ایسا، جب آنکھ نکل کے باہر آئی تو یقیناً جب آنکھ نکلی تو خون بھی بہا ہوگا، بالکل بالکل ہے نا؟ اچھا جب خون بہا ہوگا اور آنکھ نکلی تو آنکھ کے نکلنے نے یہ بتایا کہ ان کی جسامت تھی، باڈی تھی، چہرہ مہرا تھا، کہ آنکھ بھی ہوگی تو پھر ناک بھی ہوگی، پھر منہ بھی ہوگا، پھر کان بھی ہوں گے، پھر جسم پورا تھا، جب جس میں تب تو آنکھ ہے، جبھی تو آنکھ ہے۔ اب یہ بتائیے موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام، یہ بتائیے کہ بشر ہے کہ نور ہے؟ نور ہے نا، جی فرشتہ تو نور ہی ہوتا، اے ٹو زیڈ نور ہے۔ اے ٹو زیڈ اما نبی کے اندر تو بشریت بھی ہوتی، نورانیت بھی ہوتی، نورانیت بھی مگر فرشتے میں بشریت کی پاسبلٹی پائی نہیں جاتی ہے، 1% بھی، 0% بھی۔ تبھی تو فرشتہ معصوم عن الخطا ہے، اور فرشتوں کا معصوم عن الخطا ہونا کوئی کمال نہیں کوئی ہے۔ کمال نہیں۔ جب اس کے اندر وہ چیز ہے نہیں تو خطا کریں گے کریں گے کیسے؟ کیسے؟ جب خطا والا کوئی پورشن بچا ہی نہیں تو پھر کریں گے جی کیسے؟ بالکل بالکل۔ تو موت کا فرشتہ بھی نور، چونکہ فرشتہ ہوتا ہی نور ہے، اور یہ افضل فرشتے ہیں چاروں۔ جی بالکل۔ اب آپ اندازہ کیجئے، آنکھ نکلی، آنکھ نے بتایا کہ ناک بھی ہے، زبان بھی ہے، کان بھی ہے، جسم بھی ہے، ہاتھ پیر بھی ہے فرشتہ، آتا ہے لباس بشریت میں، جیسا کہ جبرائیل حضرت مریم کے پاس لباس بشریت میں آئے، اکثر فرشتے لباس بشریت میں آتے رہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، حرم کعبہ میں بیٹھے ہیں، یہ کعبۃ اللہ کی طرف نگاہ کر کے فیصلہ کیجئے قرآن و حدیث کی روشنی میں، کیا کوئی آدمی دنیا میں یہ کہہ سکتا ہے کہ اسرائیل کی آنکھ نکلی، اسرائیل کے تماچا لگا، اسرائیل کی آنکھ بھی ہے، میری بھی آنکھ ہے، ان کے کان ہے، میری بھی کان ہے، ان کی زبان ہے، میری بھی زبان ہے، ان کا جسم ہے، میرا بھی جسم ہے، تو کیا میں اسرائیل کی طرح ہوں؟ کوئی کہہ سکتا ہے نہیں بالکل کہ میں اسرائیل کی طرح ہوں؟ دیکھو اللہ کے گھر کی زیارت کرتے کرتے جواب دیجئے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ اندازہ کیجئے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ جب آنکھ ناک کان ہے تو جواب یہ ملے گا کہ اصل میں چاہے آنکھ ناک کان زبان ہے، مگر چونکہ اس کی اصل نور ہے، اصل نور ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے لباس بشریت میں آ گیا، مگر حقیقت اس کی نور ہے۔ تو فیصلہ کیجئے کہ جب اسرائیل یا جبرائیل یا میکائیل یا کوئی اور فرشتہ اگر لباس بشریت میں زمین پر آ جائے، اور آتے رہے ہیں فرشتے، قرآن اس پر گواہی دیتا ہے، تو کسی مائک کے لال میں یہ ہمت نہیں کہ اسے اپنی طرح بشر کہہ دے، اپنی طرح کہہ دے۔ تو جب فرشتہ کبھی کبھی لباس بشریت میں آ جائے تو وہ ہماری طرح نہیں ہو سکتا۔ اور فرشتہ کون ہے حضور کے نور کا؟ سرکار کے دریائے نور کا قطرہ ہے فرشتہ۔ تو جب قطرہ ہماری طرح نہیں ہو سکتا تو جو مصطفیٰ اللہ کے نور بن کے زمین پر آئے ہیں، اور جن کے بارے میں حدیث پاک ہے، اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ، تو آپ بتائیے کہ پھر وہ مصطفیٰ ہماری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب یہ ضرور ہے کہ جس طرح اسرائیل کی آنکھیں تھیں تھوڑی دیر کے لیے، مصطفیٰ بھی زمین پر لباس بشریت میں آئے، ان کی بھی آنکھیں تھیں، ان کے بھی کان تھے، ان کی بھی زبان تھی، مگر فرق یہ ہے کہ میری آنکھیں وہاں دیکھتی ہیں اور آپ کی آنکھیں جہاں موجود ہوتے ہیں۔ ہم یہاں ہیں تو نیچے شیشے سے کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ہم یہاں ہیں تو جہاں موجود ہیں وہاں دیکھ رہے ہیں، مگر مصطفیٰ کی آنکھیں مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے عرش اعظم کو دیکھا کرتی ہیں۔ میں اپنی انگلیوں سے صرف کھانے پینے کا اور کام کرنے کے استعمال میں لاتا ہوں، اور مصطفیٰ کی انگلی وہ تھی کہ یہ جبل ابو قبیس اس طرف، یہ آپ اگر نظر ڈالیں گے اسی جبل ابو قبیس کے باہر کھڑے ہو کے اسی انگلی کے اشارے سے سرکار نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، سمجھے؟ اسی حرم کعبہ میں حضور نے بیٹھ کر کے یہیں پر ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ کے سامنے جب انہوں نے چیلنج کیا تو سرکار نے ابو جہل کی مٹھی میں اسی خطے کے اندر جب اس نے کہا کہ بتاؤ پیغمبر میری مٹھی میں کیا ہے، تو سرکار نے فرمایا یہ کیا بات ہے کہ میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے؟ جو چیز تیری مٹھی میں ہے اسی سے پوچھ لے کہ میں کون ہوں، اسی سے پوچھ کہ میں کون ہوں۔ کیونکہ سرکار کی نگاہ غیب دیکھ رہی تھی کہ زمانہ آئے گا، ایکس رے مشینیں ہوں گی، دنیا کی سارا سسٹم جب ڈیولپ ہوگا، ترقی کرے گا تو لوگ پیٹ کے اندر کی چیزیں بتا دیں گے، تو دنیا کہے گی پیغمبر نے ہاتھ کی پتھری بتائی تو کیا ہوا، ڈاکٹر بھی تو جسم کے اندر کی پتھریاں بتا رہا ہے، سمجھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں میں نہیں بتاؤں، اب ان پتھروں سے پوچھ، چونکہ پتھر کو دنیا بتائے گی جب ٹیکنالوجی اسٹرانگ ہوگی کہ پتھر کہاں کہاں ہو سکتے ہیں، اسٹون کہاں کہاں ہو سکتا ہے، اسٹون جسم میں کہاں کہاں پر ہے۔ سرکار نے فرمایا اسٹون کو میں بتاؤں یہ کمال نہیں، اسٹون سے پوچھو کہ میں کون ہوں، سمجھے؟ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، حق بات ہے، دیکھیے حق آج بات ہے۔ ایکس رے ہے، آج اس کے علاوہ دوسرے ٹیسٹ ہیں، آج سونوگرافی ہے، آج بڑی بڑی 3D 4D 5D کون سی ٹیکنالوجی آ گئی ہے،
مگر سرکار نے اس وقت ارشاد فرمایا ان سے پوچھو کہ میں کون میں ہوں. کون؟ یہ میرے پیر ہیں جو تھک جاتے ہیں غار صور سے چڑھتے اترتے. ایک مصطفیٰ کے قدم تھے کہ یہاں سے سرکار جب پرواز کرتے ہیں تو قرآن کہتا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. محبوب تمہارے قدموں کی شان یہ ہے اور تمہارے قدموں کا کمال یہ ہے کہ جب تم مسجد حرام سے سفر شروع کرتے ہو تو مدینہ ہوتے ہوئے مسجد اقصی پہنچ جاتے ہو. بے شک سبحان اللہ سبحان وہ اللہ. سفر براق پر تھا مگر براق کی رفتار کم ہے اور نبوت کی رفتار بہت زیادہ ہے. بے شک یہ نبوت کی رفتار سے موسیٰ کلیم اللہ مسجد اقصی سے پہلے پہنچ گئے قبر میں اپنی, اور جب سرکار پیچھے سے پہنچے تو کہتے کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. تو حضور سے پہلے کیسے پہنچ گئے کہ اپنی رفتار سے گئے تھے وہ, چونکہ وہ نبوت کی رفتار سے گئے تھے, رسالت کی رفتار سے گئے تھے, اور سرکار اس دن براق کی رفتار سے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بہت دور نکل گیا, موضوع تو وہی تھا کہ موت آتی تو سب کو ہے مگر سب کی موت برابر نہیں بے ہوتی. شک آخری 3-4 منٹ میں بات مکمل. اب دیکھیے عام آدمی کی موت میں اور خاص آدمی کی موت میں فرق یہ ہے کہ موت کا فرشتہ آیا تو عام آدمی کے لیے تو اللہ نے فرمایا کہ جہاں چاہے گا میرے حکم سے جب چاہے گا تمہیں اریسٹ کر لے گا, گرفتار کر لے گا اور روح لے کے چلا جائے گا, سمجھے. اور جب نبی کے پاس آئے گا تو اجازت لے گا. اب ایک فرق سنیے, یہ عام نبیوں کی بات ہے. جی بالکل, یہ بھی عام نبیوں کی بات ہے. یہ جو کہا, جو میں نے ایک ریفرنس کوٹ کیا وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ, عام نبیوں کی, حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک. جناب عیسیٰ کا انتقال نہیں ہوا, تشریف لائیں گے پھر ہوگا, سمجھے. مگر سرکار کا مقام ان کے برابر نہیں ہے, سرکار کی موت بھی ان کے برابر نہیں ہے. اب آپ کہیں گے فرق کیا ہے؟ جیسے اور نبیوں سے پوچھا موت کے فرشتے نے, ویسے حضور سے پوچھا نہیں. فرق ہے, فرق سنیے 1 سیکنڈ کے 10 سیکنڈ کے اندر. فرق یہ ہے, سن رہے ہیں حافظ صاحب؟ جی 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 الحمدللہ. فرق کیا ہے کہ عام نبی کے پاس جب موت کا فرشتہ آیا, حاجی صاحب بڑا نوٹیڈ ہے, بڑا توجہ طلب ہے, اللہ قبول فرما لے حرم کعبہ میں. عام نبی کے پاس جب موت کا فرشتہ آیا حضرت تو روح قبض کرنے کی اجازت لی, اور جب میرے سرکار کی بارگاہ میں موت کا فرشتہ آیا تو گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت دے دی. بے شک سبحان اللہ. ہے نا, آتا رہا اور 3 دن تک پلٹ کے جاتا رہا. حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ جائیے بیمار ہیں کل آنا. ایک عربی کی شکل میں آئے, کہا اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں, مزاج کرسی کے لیے حاضر آیا, کہا بابا بیمار ہے, کل آنا کل آنا کل آنا. 3 روز گزر گئے. یہاں سے تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی بتائیے جو اللہ کے حکم سے فرشتہ آیا وہ فاطمہ کے حکم سے واپس چلا گیا. نہیں, ہمارا یہ عقیدہ نہیں, سمجھنے کی ضرورت ہے. حدیث پڑھنا اور ہے, حدیث کو سمجھنا اور ہے. بے شک یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جس کو اللہ نے بھیجا ہے. ہمارا عقیدہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ وہ فرشتہ آیا بھی حضور کی بارگاہ میں اللہ کے حکم سے تھا اور گیا بھی اللہ ہی کے حکم سے. بے شک حق بات ہے. کہیں گے تطبیق کی صورت, تو تطبیق کی صورت یہ ہے کہ پہلے اللہ کا حکم آنے کے لیے اس فرشتے کو موت کے براہ راست تھا, ڈائریکٹ تھا, اور اب اللہ کا حکم واپس بھیجنے کے لیے فاطمہ کی زبان سے جاری ہو گیا. آپ کہیں گے اپنے دماغ اور ذہن سے آپ تشریح کر رہے ہیں, شرح کر رہے ہیں, نہیں, بلکہ اللہ پاک نے فرمایا حدیث قدسی میں, میں جس بندے کو اپنا قرب عطا فرماتا ہوں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولا کرتا ہے. تقرب عبدی الی بالنوافل, جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے اللہ فرماتا میرا قرب حاصل کر لیتا ہے. تو اب دیکھیے زبان بندے کی ہوتی ہے, بولنا اللہ کا ہوتا ہے. جیسا کہ اسی پہاڑ پر جبل ابو قبیس پر ابراہیم علیہ السلام کو کھڑا کر دیا. بخاری مسلم میں حدیث پاک ہے, اللہ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ, میرے گھر کو تعمیر کر دیا کعبۃ اللہ کو, اب بلاؤ میرے بندوں کو. اللہ پاک کے خلیل نے کہا مولا میں کیسے بلاؤں, میری تو آواز اس پہاڑی کے باہر بھی نہیں آئے گی, سمجھے. اللہ پاک نے فرمایا میرے خلیل تو آواز تو نکال, آواز نکالنا تیرا کام, آواز کو پہنچانا ہمارا کام. کیا حدیث نہیں پڑھی, جب آواز نکالی ابراہیم خلیل اللہ نے 4000 ساڑھے 4000 برس پہلے اللہ پاک نے اس آواز کو تمام روئے زمین کے لوگوں کے کانوں میں پہنچا دیا. جو ماؤں کے شکم میں تھے وہاں پہنچا دیا, جو ابھی عالم ارواح میں ہیں, آئے نہیں آنے والے, ان کے کانوں تک پہنچا دیا. اور جس کی روح نے لبیک کہا 1 مرتبہ وہ 1 مرتبہ یہاں آئے گا, جس کی روح نے 2 مرتبہ کہا وہ 2 مرتبہ آئے گا, جس نے 5 مرتبہ کہا وہ 5 مرتبہ آئے گا, جس نے 10 مرتبہ کہا وہ 10 مرتبہ آئے گا. تو یہ جو ہم تلبیہ یہاں آتی ہے لبیک اللہم لبیک, یہ کس کی صدا ہے اور کس کی صدا پر حاضری ہے, یہ کس کی اٹینڈنس ہے. یہ ابھی آپ لوگ اٹینڈنس لے کر کے آئے, یہ کس کی اٹینڈنس ہے؟ جو آتی آدمی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک. لبیک کا معنی ہوتا حاضر ہوں, اے مولا میں حاضر ہوں,
اے پروردگار میں حاضر بے ہوں. شک. کیوں بھائی آپ کو کون پکار رہا جو آپ پیروں میں حاضر ہے؟ پکارنے والی ذات تو ساڑھے 4,000 برس پہلے اس پہاڑی پہ کھڑی ہوئی تھی، مگر اللہ نے فرمایا کہ بولی مجھے وہی پسند ہے. پکار چکا میرا خلیل، تم جب جب آؤ بس تم تو حاضری دیتے رہو، بے شک بے شک جواب اس کا جواب دیتے رہو. تمام آنے والوں کے لیے سنت کر دیا یہ. ضروری کر دیا، لازمی کر دیا، کمپلسری کر دیا. دیکھیے حروم حدود حرم میں آؤ، یہاں تک کہ جب گھر سے ارادہ کر لو اور احرام پہنو وہیں سے شروع ہو جاؤ. اما حج ہے کیا؟ حج یادوں کا ہی تو نام ہے، سیلیبریشن ہی کا تو نام ہے. یہ لباس ہم نے آج پہنا ہے، یہ لباس کہ ہمارا ناجائز و حرام تھا جس دن احرام باندھ کے آئے تھے. احرام کیوں پہنا؟ آواز یہی تو آتی ہے اپنے کپڑے اتار دو وہ پہن لو جو میرے ابراہیم نے پہنے تھے. بے شک بے ہے شک نا؟ کیونکہ اللہ کو وہ 2 چادریں بغیر سلی ہوئی پسند ہیں. یہ لاکھوں روپے کے لباس پسند نہیں ہے اس کو، وہ پسند ہے. وہی بولی بولو جو ابراہیم نے بولی تھی. اور پوری دنیا کو ایک ہی رنگ برنگ دیا. ایک ہی رنگ میں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. سمجھے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بات کو لمبا نہیں کرنا کہ موت بھی برابر نہیں ہے. حاجی صاحب سرکار کی موت اور فضلنا بعضهم بعضا. جی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اب فیصلہ آپ کر لیں کہ جب موت برابر نہیں ہے تو زندگی کیسے برابر ہو سکتی بے شک بے ہے شک نا؟ جب موت برابر نہیں ہے تو زندگی کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ ہاں تو پتہ یہ چلا کہ عالم کی موت ایک عالم کی موت ہوتی ہے. بے شک بے شک عالم کی زندگی ایک عالم کی زندگی ہوتی ہے. بے مفتی آفاق صاحب قبلہ میرے والد محترم، چونکہ میں ان کا ذکر کروں اس لیے کروں کہ میرے والد چونکہ حاضر نہ ہو سکے مگر ساری زندگی انہوں نے خدمت دین میں گزاری، اور وہ حضور صد اللہ فاضل کے شاگرد تھے، حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے خلیفہ تھے. تو وہ اکثر یہ حدیثیں ہمیں سنایا کرتے تھے بچپن ہی میں، اور کہتے تھے کہ عالم کی زندگی عالم کی زندگی ہوتی ہے اور عالم کی موت. اور ایک جملہ حضرت اپنی طرف ایڈ کرتے تھے، وہ کہتے تھے علم یہ سوچ کے مت پڑھنا کہ اس سے روزی کماؤں، روزی کماؤں. بے شک. اور بولتے تھے کہ عالم کماتا ہے اور عالم کھاتا ہے. عالم کھاتا ہے. بے شک. عالم کماتا ہے اور عالم کھاتا ذرا بھروسہ تو رکھو اللہ پر. تو آدمی کو بھروسہ رکھنا چاہیے. کبھی سوچا تھا بتائیے کہ عالم کی تو ویسے بھی اللہ کے رسول کی بھی تو حدیث ہے. سرکار نے فرمایا عالم کا رزق بکھیر دیا جاتا ہے روئے زمین پر، اس لیے کہ وہ رزق اس کو کھینچتا ہے ایسے جیسے موت تلاش کرتی ہے. حضرت علی کے راوی ہے کہ رزق ایسے تلاش کرتا ہے انسان کو جیسے موت تلاش کرتا ہے. سمجھے؟ تو رزق کھینچتا ہے، عالم پہنچے گا. اب دیکھیے حضرت تشریف لائے، کیا شاندار کلام پڑھا. ہم نے کبھی سوچا تھا کہ ہماری دائیں طرف کعبۃ اللہ ہوگا، یہ مطاف ہوگا، اللہ بیت اللہ شریف ہوگا، اس طرف جبل ابو قبیس ہوگا، اور یہاں اللہ کا ذکر اللہ ہم سے کروائے گا. پروردگار ہمیں یہ موقع یہاں عطا فرمائے گا. آپ لوگ تو اس کے اہل ہیں. ہم تو کتنے ناز کریں اپنی قسمت میں. ایسا عراق کی زمین پر ہم پہنچے. مجھے اس دن بہت اللہ کی رحمت پہ جوش بھی آیا اور خوشی بھی ہوئی کہ اللہ پاک نے امام حسین کے روضے پر، نہر فرات پر، غوث اعظم کی بارگاہ میں، کوفہ میں، حضرت علی کی جامع مسجد میں وہاں خطابات ہوئے. میرا دل بہت خوش ہوا. مگر آج جب یہاں پہنچے تو اب اس سے بڑھ کے کوئی جگہ نہیں. بے شک بے شک حق بات ہے. اس سے بڑھ کر بے شک ہاں کوئی جگہ. اور اس سب کا کریڈٹ اور شرح ہمارے ان دونوں بھائیوں کو جاتا ہے. اللہ ان کو سلامت رکھے. تو دیکھیے عالم کی موت ایک عالم کی موت ہوتی ہے، اور عالم کی زندگی سے عالم زندہ ہوتا ہے. اس کی زندگی کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں. اور عالم بن کے تو بڑی بات ہے جب بچہ علم حاصل کرتا ہے مدرسوں میں جا کر کے، اور ودیارتھی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، تبھی اس کے قدموں کا کمال یہ ہوتا ہے. میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ان العالم والمتعلم اذا مر على قرية فإن الله تعالى يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية 40 يوما. کہ عالم اور متعلم اگر کسی بستی سے گزر جائیں، ان کے قدم پڑ جائیں، اللہ ان کے قدموں کی برکت سے 40 روز کے لیے اس بستی کے قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے. سمجھے؟ اور یہ دنیا کا کمال. مگر جب یہی علماء، عالم بعمل کی بات کر رہا ہوں، جب عالم بولوں گا میں، اور خوش عقیدہ عالم، یہی جب قیامت میں اٹھیں گے، یہی حافظ قرآن جب قیامت میں آئیں گے، اللہ فرماتا ہے، حضرت غالباً عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یقال لصاحب القرآن، اللہ فرمائے گا اقرا ورتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا. سبحان اللہ. ورتل کما کنت ترتل، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسا کہ دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا. فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، بس تیری منزل وہاں ہوگی جہاں تو آخری آیت والناس پر قرآن پاک کو مکمل کر دے گا. اللہ فرمائے گا پوری اس جنت کا جتنا تو نے حصہ طے کر لیا، تجھے مالک بنا دیا. وہ لوگ قیامت کے دن یہ سچویشن ہوگی، قیامت کے دن اس کی شان یہ ہوگی
تو موت اور زندگی کسی کے برابر نہیں ہے، نہ دنیا میں کوئی برابر نہ آخرت میں کوئی برابر۔ انسان دنیا سے جاتا ضرور ہے مگر اس کے کارنامے اس کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں۔ یہ آخری کلمات ہیں میرے، اس پر بات مکمل۔ انسان جاتا ہے، موت سب کو آتی ہے، سمجھے؟ اب نہیں، پھر انشاءاللہ بعد میں پڑھوں گا۔ حضرت نے بہت اچھا کلام پڑھ دیا، وہ آپ کی خواہش کی میں قدر کرتا ہوں، مگر ٹاپک پھر موسم کے برسات نہیں ہوتی۔ جی ہاں، تو دیکھیے میں جو کلمات بول رہا ہوں نا بس یہ آخری ہیں، اور وہ یہ ہے کہ انسان چلا جاتا ہے ایسا مگر اس کی یادیں زندہ رہتی ہیں۔ عالم جاتا ہے مگر زندہ رہتا اپنے علم کی بنیاد پر۔ موت انسان کو آتی ہے، اس کے کارناموں کو نہیں آتی۔ بے شک، بے شک، موت عالم کو آتی ہے، اس کے علم کو نہیں آتی۔ بے شک، موت متقی کو آتی ہے، اس کے تقوی کو نہیں آتی۔ موت ولی کو آتی ہے مگر ولایت کو نہیں آتی۔ موت شہید کو آتی ہے مگر شہادت کو نہیں آتی۔ موت 1400 برس پہلے مدینہ شریف کی زمین پر سیدنا صدیق اکبر کو آئی تھی مگر صداقت آج بھی زندہ ہے۔ بے شک، بے شک، فاروق اعظم دنیا سے تشریف لے گئے، عدالت کے ڈنکے آج بھی بج رہے ہیں۔ بے شک، عثمان غنی چلتے پھرتے کہیں نظر آ رہے ہیں ہم کو، اسی شہر میں رہنے والے تھے، مکے کے بادشاہ تھے، وہ بڑے امیروں میں اور مکے کے باعزت لوگوں میں ان کا شمار ہوتا۔ یہاں تک کہ حدیبیہ کے دن بھی جب آئے تو کسی ظالم کی ہمت نہیں ہوئی کہ عثمان غنی کو روک دیتا، کہا تم طواف کر لو آ کر کے، یہ کہا کہ آپ کرو طواف۔ تو عثمان غنی کا اسی مطاف کے اندر کھڑے ہو کے جواب یہ تھا کہ حضور کے بغیر طواف کیسا ہے؟ حضور کے بغیر، اشارہ سمجھ لیں میرا آپ، حضور کے بغیر طواف کیسا؟ جی جب حضور کے بغیر طواف نہیں تو پھر ظاہر بات ہے جو حضور کے غلام ہیں انہی کے پیچھے سارا کام ہے۔ سمجھے آپ؟ جو سرکار کے غلام ہیں وہی ہمارے مقتدا ہیں اور انہی کے ہم مقتدی ہیں، سمجھے؟ تو عثمان غنی نظر نہیں آتے مگر سخاوت آج بھی زندہ ہے۔ مولا کائنات باختلاف روایت نجف اشرف میں آرام فرما ہے، بہادری اور شجاعت آج بھی زندہ ہے۔ امام حسن جنت البقیع میں مدینہ پاک میں تشریف فرما ہے مگر قربان جائیے کہ سیادت آج بھی زندہ ہے۔ حسین کا روزہ کربلا میں حاجی صاحب میں نے دیکھا، اور میں نے نہر فرات پہ جملہ بولا تھا، کھڑے ہو کر کئی عالم تھے، میں نے کہا دیکھو ہم 2 روز تک کربلا کی سڑکوں پر گھومتے رہے، وہاں کے گلی کوچوں میں گھومے، میں نے کہا کہاں گیا یزید؟ یہاں خیمے ہوا کرتے تھے یزید کی فوجوں کے، یہاں عمرو بن سعد تھا، یہاں خولی بن یزید تھا، یہاں شمر جیسا ظالم تھا، یہاں فلاں تھا، یہاں فلاں، کہاں گئے یہ لوگ؟ پوری کربلا چھان ماری، پورا عراق چھان ماری، پوری دنیا چھان ماری ہے، الحمدللہ یہی جملہ زبان سے نکلا کہ کہاں گیا یزید اور کہاں گئی یزیدیت۔ یزید مٹ گیا کربلا سے اور یزیدیت مٹ گئی ہے مگر حسین کا قبضہ آج بھی کربلا پر ہے اور حسینیت بھی زندہ ہے۔ تو شہید جاتا ہے، شہادت نہیں جاتی ہے، سمجھے؟ اور نیچے کو دیکھیں، امام اعظم بغداد شریف میں تشریف فرما ہے، دنیا سے چلے گئے مگر امامت آج بھی زندہ ہے۔ غوث پاک بغداد میں اپنی قبر میں تشریف فرما ہے مگر ولایت آج بھی زندہ ہے۔ معین الدین اجمیری کو اجمیر کے پہاڑیوں کے درمیان دفنا دیا گیا مگر تبلیغ و اشاعت آج بھی زندہ ہے، سمجھے؟ اور پیچھے کو جائیے تو نظام الدین اولیاء کو دیکھیے، دہلی میں ہے، جمال آج بھی زندہ ہے۔ علاء الدین چھوٹے سے گاؤں میں ہے، جلال آج بھی زندہ ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلی میں ہے، عشق رسول آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ اعلیٰ حضرت ہی نے تو فرمایا تھا اس زمین کے لیے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ تو عالم دنیا سے جاتا ہے مگر اپنے شاگردوں میں، تحقیق میں، تصنیف میں، تدریس میں، اپنے تلامذہ میں وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مفتی صاحب قبلہ کی قبر پر رحمت کے پھولوں کی بارش عطا فرمائے، اور اللہ اس حرم پاک میں پروردگار کعبۃ اللہ کے قرب میں مولا میرے والد محترم حضرت علامہ عبدالواحد صاحب نعیم علیہ رحمہ کو اور تمام علماء ذوی الاحترام، علماء اہل سنت علیہ رحمت والرضوان جو دنیا سے تشریف لے گئے، پروردگار ان سب کی قبروں پر رحمت کے پھولوں کی بارش عطا فرمائے۔ اس مکۃ المکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں جتنے حضرات تشریف فرما ہیں، تمام صحابہ اور صحابیات، تابعین، تابعات، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، پنجتن پاک، شہداء کرام و تمام مومنین مومنات کی ارواح طیبات کے لیے پیش کرتے ہیں، مولا قبول و منظور فرمائے۔ مدینہ منورہ میں جتنے تشریف فرما ہیں، یہی ہمارے قرب میں ہم سب کی امی جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا و تمام صحابہ کرام اور حضرت خدیجہ کے شہزادے جو تشریف فرما ہے، ان کے قرب و جوار میں مولا
سب کی قبروں پر اور سب کے مزاروں پر رحمت کے پھولوں کی بارش عطا فرمائے. مولا کریم ان تمام اہل مکہ کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. اور پروردگار بالخصوص اب تک کی از اول تا آخر ہماری تمام جانی مالی قولی فعلی عبادات کا ثواب جو ہمیں عطا فرمائے. ہماری جانب سے بالخصوص حضرت علامہ مولانا مفتی محمد آفاق صاحب قبلہ علیہ رحمہ کی روح پاک کے لیے ہم پیش کرتے ہیں. مولا قبول و منظور فرمائے اور حضرت کی اقبال میں بلندیاں عطا فرمائے. ان کی قبر پر رحمت کے پھولوں کی بارش عطا فرمائے. ان کے ارشادات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے چھوڑے ہوئے علم کو پروردگار زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی ان کے شاگردوں کو توفیق عطا فرمائے. اور پروردگار تمام علماء اہل سنت اور تمام مومنین مومنات کی قبروں پر رحمت کے پھولوں کی بارش عطا فرمائے. جتنے حجاج کرام تشریف رکھتے ہیں اور جتنے کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکے، پروردگار اپنے حبیب کے صدقے سب کے سفر کو کامیاب فرمائے. اللہ ہماری اس رات کو، چونکہ ہو سکتا ہے آخری رات ہو، کل ہم گزر چلے جائیں، مولا کریم ہمیں ایسی بہت سی راتیں اس کعبۃ اللہ کے قریب میں عطا فرمائے. بار بار حج بیت اللہ اور زیارت روضہ رسول کا شرف عطا فرمائے. ہمارے بھائیوں نے ہماری بڑی خدمت کری، بڑی ضیافت کی، مہمان نوازی کری. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جان میں، مال میں، اولاد میں، عزت میں، آبرو میں بے پناہ ترقیاں عطا فرمائے. پروردگار غیب سے ان سب بھائیوں کی مدد فرمائے. اور مولا اس حرم کی حاضری ہمیں ہمارے مقدر میں بار بار عطا فرمائے. پروردگار اٹھنے سے پہلے ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہم سب کی جان، مال، ایمان، اولاد، عزت و آبرو میں بے پناہ ترقی عطا فرمائے. گھروں میں خوشحالی، فارغ البالی، تندرستی سے تو سلامتی عطا فرمائے. اور پروردگار اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و طفیل ہم سب کے والدین، آبا و اجداد، اعزاء اقربا، اہل و عیال، رشتہ دار، دوست و احباب سب کی قبروں پر رحمت کے پھولوں کی بارش عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.